السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المعون کی لاسٹ آیا نمبر 7 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ ویمنعون، اور روکتے ہیں، نہیں دیتے، المعون عام ضرورت کی چیزیں، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک دیکھیں۔ پہلی آیت میں تھا آخرت کو جھٹلانے والے لوگوں کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، پھر آگے بات کی کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کا شکار ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ معاون کا ترجمہ معمولی چیز کا کیا گیا ہے، چھوٹی چیز، قلیل چیز، جس میں لوگوں کے لیے کوئی بینیفٹ چھپا ہو، ان کے لیے کوئی فائدہ ہو۔ اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ المعون ہے۔ تو معاون کیا ہے؟ برتنے کی، استعمال کی وہ معمولی چیزیں جن کی کسی کو بھی کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، اور نیبرز ایک دوسرے سے بوقت ضرورت ان کو مانگ لیتے ہیں۔ عام ضرورت کی چیز جس کو بطور ادھار اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگ لیا جاتا ہے، اور اس طرح کرنے کی ہمارے دین کے حوالے سے بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ امیر غریب ہر شخص کو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور ان کا مانگنا اور ان کا دینا، ایسی چیزوں کا دینا اچھے معاشرے میں حسن معاشرت کی علامت ہے۔ آپ ایک دوسرے کے لیے کتنے کیئرنگ ہیں، آپ کے اندر کتنی محبت ہے، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا کتنا احساس ہے، اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً کسی نیبر کو آپ سے کسی ضرورت پیش آئی، اور اس کو کوئی بوقت ضرورت کوئی چارپائی، بستر، برتن، چھری، دیا سلائی یا استری، اس طرح کی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آج کل تو بہت ٹرینڈ کم ہو گیا، نیبرز کو نیبرز کا ہی پتہ نہیں ہوتا عموماً، لیکن سم ٹائمز کچھ ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں گھریلو طور پہ، کچھ اس طرح کی گیدرنگ کر لی جاتی ہے جس میں آپ کو برتنوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو آپ اپنے نیبر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے 1-2 سیٹ چاہیے برتنوں کے۔
تو بوقت ضرورت کوئی بھی چیز، کوئی شادی بیاہ پہ آپ کو ایکسٹرا استری کی ضرورت ہے تو وہ آپ اپنے نیبر سے مانگ لیں. تو کوئی بھی چیز اس طرح کی جو مانگ لی جاتی ہے وہ معاون میں آتی ہے، اور اس کو دینے پر انکار کرنا انتہائی کم ظرفی کی نشانی ہے اور تنگ دلی کی نشانی ہے. جن کا ظرف نہیں ہوتا یا جن کی جو اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر ایسی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کو ہمارا مذہب بھی اچھا نہیں سمجھ رہا اور منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ اس طرح معمولی چیزوں کو دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے لیے یہ لیسن ہے اس آیا میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ نے جو ہے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے بھی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ریشو ہوتی ہے. ہمیں صرف 2.5% پورے مال میں سے دینا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کو بھی معاون میں لیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے کو برتنے کی چیز مانگے تو انسان اسے منع کر دے. تو یہ اسی تفسیر میں انہوں نے اس کو لیا. تو کچھ مفسرین نے عام مانگنے کی چیزوں کو لیا، کچھ نے زکوٰۃ کو لیا، اور کچھ نے دونوں ہی یہاں پر بیان کی ہیں. بات یہاں پر ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کا انکار جو لوگ کرتے ہیں، پھر ان کے دل اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو معمولی چیز دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے اور یہ احسار بھی نہیں کر سکتے. اب ہم نے اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو کچھ ایسا لین دین کرنے میں ہمارا دل تو تنگ نہیں پڑتا، اور اگر پڑتا ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور کھلے دل کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چیزوں کو شیئر کرنا ہے. اور یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیا میں لیسن دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمسایوں کے ساتھ اچھے طور پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہوتا یوں ہے، سم ٹائمز کچھ لوگ چیز مانگ لیتے ہیں اور پھر مانگ کر واپس ہی نہیں کرتے، یا پھر اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت نے جو احکام دیے ہیں وہ درج ذیل احادیث میں آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا، اور قرضے کی ادائیگی لازم ہے. ترمذی کی حدیث تھی. پھر اسی طرح ابو داؤد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز. ٹھیک ہے. تو اتنی خوبصورت شریعت ہے ہماری کہ ہر چیز میں ہمیں مکمل طور پر گائیڈنس مل جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.